اکرم صاحب بتائیں گے کہ جو یہ علاقہ ہے دریا محلہ، اس کو بالکل ریڈ زون کا علاقہ کہا گیا تھا. ریڈ زون میں فلڈ زون جب آیا تھا، فلڈ آیا تھا تو یہاں پہ مختلف جو ضلع ترقیاتی کمشنر یہاں پہ آتے تھے پونچھ میں، انہوں نے ریڈ زون کیا تھا. خصوصاً یادو صاحب نے یہاں اور دوسرے ڈپٹی کمشنر نے انہوں نے ریڈ زون کیا تھا. پھر بھی لوگ کنسٹرکشن کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیے، آپ نے 2014 میں یہاں پر جب سیلاب آیا بہت نقصان ہوا. اس میں پوری انتظامیہ نے دن رات ایک کیا، پولیس فوج سبھی لگے اور لوگوں کو بچایا. جتنا بھی جانی نقصان بچا سکتے تھے انہوں نے بچایا، جتنی املاک بچائی جا سکتی تھی وہ بچائی. تو یہ سارا منہدم ہو گیا آپ کے سٹار ہوٹل تک، کالونیوں سے لے کر کے سارا یہ دریا تھا. تو کیونکہ اس سے پہلے تعمیرات وہاں ہوئی تھی، تو ایم ایچ ملک صاحب تھے اس وقت ہمارے ڈپٹی کمشنر. اس کے بعد ہم نے سنا اور سوشل میڈیا پہ بھی آیا جی کہ اس علاقے کو ریڈ زون جو ہے وہ قرار دے دیا گیا ہے. تو ریڈ زون کا یہ سننے میں آیا، تو پتہ نہیں تھا کہ ریڈ زون کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی یہاں کوئی تعمیر نہیں ہوگی. لیکن اس کے بعد تعمیرات وہاں پر ہوئی. پھر اس کے بعد ملک صاحب چلے گئے تو راہل یادو صاحب آ گئے. پھر ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ ایک اور آرڈر ہوا کہ بھئی یہ ریڈ زون کا علاقہ ہے اور یہاں پر کوئی کسی قسم کی تعمیر نہیں ہوگی. لیکن تعمیر ہوتی رہی، آرڈرز تو نکلے، لیکن آرڈرز نکلنے کے بعد بھی تعمیرات ہوتی رہی. تو ہم نے سوچا کہ بھئی یہ تعمیرات ہو سکتا ہے کہ انتظامیہ نے ان کو الاؤ کیا ہو. صرف یہ مسئلہ تعمیرات کا نہیں ہے، وہاں پہ روڈ بھی بنی ہے، کرائس سے لے کر کے نیچے روڈ کس نے بنائی ہے. وہاں پر پانی کے کنیکشنز بھی ہیں، وہاں پر بجلی کے کنیکشنز بھی ہیں، بجلی بھی لگی ہوئی ہے، بجلی کے کھمبے بھی لگے ہوئے ہیں. اگر ڈپٹی کمشنرز نے یہ آرڈرز نکالا تھا کہ بھئی نو کنسٹرکشن زون ہے، تو پھر یہ ساری اجازت کس نے دی ہے؟ تمام ڈپارٹمنٹس اس میں انوالو ہیں. تو پھر ہم نے یہی سوچا، دیکھیے ہم تو کامن مین ہیں، ہمیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ دفتری معاملات ان کے کیا ہیں. ہم نے کہا کچھ سیٹلمنٹ ہوگی تو اس میں بن رہے تعمیرات ہوئی 14 کے بعد اور آج تک یہ ہو رہی ہیں. تو اگر اس کا لگتا ہے کہ انتظامیہ اس میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے، اگر آبجیکشن ہو جب تعمیر شروع ہوتی ہے تو اس وقت چاہے وہ میونسپلٹی ہے، چاہے وہ آپ کا پنچایت گھر ہے، چاہے وہ آپ کے آفیسران ہیں، ان کو اس وقت خلاف ورزی آفیسر ہے نا میونسپلٹی کے آپ کے، تو اس وقت مداخلت کرنی چاہیے نا کہ یہ ریڈ زون ہے. کوئی مداخلت نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے یہ ریڈ زون نہیں ہے. اس آرڈر میں موڈیفیکیشن ہوئی ہے، ایسے تو کوئی نہیں کر سکتا. تو پھر موڈیفیکیشن ہوئی ہے تو تب ہو رہی ہے کنسٹرکشن. تو خنت صاحب، آگے کی جو رنریتی ضلع ایڈمنسٹریشن یہاں پہ حال ہی دنوں میں پرسوں کی بات ہے کہ ایک لیڈیز نے جو آروپ لگایا کہ بھئی ہمیں یہ ہماری زمین ہے، اس پہ ہم نے کنسٹرکشن کی تھی، بڑی بڑی بلڈنگس لوگوں نے بنائی، ہم نے خالی اپنے شرٹ سے بنایا، ہمارے پاس ریکارڈ ہے، کاغذ سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ضلع انتظامیہ نے اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ ریموو کر دی. تو باقیوں لوگوں کو وہ ریموو کرنے کا کیوں نہیں؟ دیکھیے، جو وہ خاتون کہہ رہی ہے ان کی جو زمین ہے وہاں پر ٹوریزم کا آفس تھا. جی آپ کو پتہ ہے؟ جی بالکل، پکا آفس تھا، لان تھا ٹوریزم کا. تو ہمیں وہ ان کی زمین تھی، انہوں نے بلڈنگ بنا کے کرائے پہ کافی اچھی خاصی بلڈنگ تھی. اب وہ بلڈنگ بعد میں جب ہم گئے تو ہم نے سوچا وہ تو ٹھیک ہے، اس کا نام و نشان نہیں، بلڈنگ پوری دریا اس کو بہا کر کے لے گیا. تو اب وہ جگہ تو ان کی ہے. تو میں نے جیسے آپ کہہ رہے، میں نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ وہ خاتون بڑی خفا تھی. تو وہ کہہ رہی تھی کہ باقی جگہ پہ بن گیا تو ہم نے ابھی پکی تعمیر نہیں کی ہے، ہم نے تو شیڈ ہی بنایا ٹین کا، تو اکھاڑ دیا گیا ہے. تو کیوں اکھاڑا گیا ہے؟ تو اگر یہ درست ہے، وہ اس کا کہنا یہ ٹھیک ہے کہ اگر باقی تعمیرات ہوئی ہیں پکی تعمیر تو انہوں نے تو ٹین کا شیڈ بنایا تھا، تو اسے نہیں اکھاڑنا چاہیے تھا. اگر 2 آرڈر جو نکلے ہیں تو اس کا مطلب وہ آرڈر نل اینڈ وائڈ ہو گئے ہیں، کیونکہ اس کے بعد تو میسو کنسٹرکشن ہوئی ہے نا. اس کے بڑے شو رومز بنے ہیں نا، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں یہ تو آپ کو بتا سکتے ہیں جو ہمارے ضلع انتظامیہ کے اعلیٰ آفیسران ہیں، آپ کا تحصیلدار صاحب بتا سکتے ہیں، آپ کو چیئرمین میونسپلٹی بنا سکتے ہیں کہ ان کو اجازت ملی، نقشے بنے، بجلی پانی روڈ سارا ہوا ہے. تو یہ پھر انتظامیہ کی مرضی سے ہوا ہے، پھر یہ ریڈ زون نہیں ہے مجھے لگتا ہے. تھینک یو سر.